حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لا ریب کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا اور اس کے بعد سورہ البقرہ کی ابتدا میں حروف مقطعات سے بات کا آغاز کیا اور آغاز میں ہی وہ حروف رکھے، وہ باتیں رکھیں جو اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان اسرار ہیں، غیروں کو ان کی کوئی خبر نہیں. پھر اس کتاب کے ذکر سے بات شروع کی جو کتاب اپنے آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ یہ کتاب جو ہے وہ متقین کے لیے سامان ہدایت ہے، یعنی سامان ہدایت تو سارے جہانوں کے لیے ہے. تمام جہانوں میں سے جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں وہ مرتبہ تقوی پر فائز ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ متقین ہوتے ہیں ان کی 5 صفات ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ متقی لوگ جو ہیں وہی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پارسا نیک بندوں کا ذکر کرنے کے بعد، پکے مومنوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکے کافروں کا ذکر شروع کیا. ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، اور جو کافر ہوئے اس سے مراد تمام کافر نہیں، یہ ذہن میں. الذین موصول ہے، کافروا صلہ ہے. موصول صلہ مل کر جن پر اطلاق ہوتا ہے ان کا وہ صرف چند شخصیتیں ہیں. ایک ابو لہب، ایک ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے. ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس لیے یہ آیات طیبات تمام کافروں پر چسپاں نہیں کی جا سکتی. الفاظ اگرچہ عام ہیں لیکن شان نزول کے اعتبار سے اس آیت کا مورد خاص ہے، محل خاص ہے، اور وہ گنے چنے ہوئے کافر ہیں. سارے کافر مراد نہیں ہیں. اگر سارے کافروں پر ہی مہر لگ چکی ہے، سارے کافروں کو ہی اللہ رب العزت نے عذاب علیم کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، تو جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس کے بعد پھر کسی کافر کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس کے بعد بہت سارے کافر مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تک ہو رہے ہیں. تو جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تمام کافروں کے متعلق بات نہیں ہے، یہ گنے چنے ہوئے کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور وہ کافر جو مخصوص ہیں وہ ہیں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ. ٹھیک ہے. اور اس مقام پر ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور ابو جہل، ابو لہب وغیرہ مکہ کے لوگ ہیں، تو پھر اس سے ان کو مراد کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ مکہ میں نازل ہوتی تو پھر تو وہ لوگ مراد ہوتے. تو یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں تو کوئی اہل مدینہ ہی جو کافر ہیں انہی کو مراد لینا چاہیے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا جب نازل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا کوئی بھی حکم اترتا ہے تو وہ پوری روئے زمین پر بسنے والے انسانوں اور جنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے، اور پوری روئے زمین میں مکہ بھی ہے اور مکے میں ابو جہل، ابو لہب بھی ہے، لہذا ان کے واسطے یہ آیت نازل ہوئی ہو کوئی بعید نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد، ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ ہی ہے. تو اگرچہ یہ مدنی صورت ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن یہ مدنی دور کے بالکل آغاز میں جو کہ مکی دور کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس عرصہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور اس عرصہ میں، اس دورانیے میں اگر اپنی گفتگو کے دوران ان ماضی کے، اس وقت تو ماضی قریب ہی تھا نا ابو جہل ابو لہب کا،
ان لوگوں کو مد نظر رکھا جائے تو کوئی استحالہ لازم نہیں آتا. لہذا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہاں الذین کفروا سے مراد مطلقاً سارے کافر مراد نہیں ہے، صرف ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے چیدہ چیدہ کافر مراد ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے سواء علیہم، ان پر لازم، ان پر برابر ہے. انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ہم لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایمان نہیں لائے، جن کے بارے میں فرمایا نا نہیں لائیں گے، وہ نہیں لائے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کی وہ غیبی خبر ہے، پیشین گوئی ہے، جو حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی. قرآن پاک میں کوئی خبر نازل ہوتی ہے آنے والے وقت کی، تو اس خبر کی اطلاع سب سے پہلے نبی کو ہی ہوتی ہے نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے امت کو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو جو غیب ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو اپنے نبی پر ہی ظاہر کیا نا، پھر نبی پاک کے ذریعے امت تک بھی پہنچا. اور یہ قرآن کے ذریعے غیب امت تک پہنچ گیا اور ابھی نبی تک نہیں پہنچا. اس جگہ پر غیب سے مراد دوسری قسم ہے غیب کی، جس پر دلیل شرع قائم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ کل کیا ہوگا یہ غیب کی دوسری قسم ہے. تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کل بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، پرسوں بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، ترسوں بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ قیامت کی دیوار تک ایمان نہیں لائیں گے. قرآن نے جو کہہ دیا تھا، اب قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا ان کے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ وہ آگے کلمہ پڑھتے اور قرآن جھوٹا ہو جاتا. قرآن نے تو اپنی صداقت دشمن کے ہاتھ میں ڈال دی نا، پہلے خبر دے کر. اور اس طرح ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا ہے. یہودیوں کے بارے میں اللہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ موت کی تمنا آرزو بھی نہیں کریں گے، دل میں آرزو بھی نہیں کریں گے، تمنا بھی نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ ہزار ہزار سال تک زندہ رہے. ٹھیک ہے، اب آرزو کرنا کون سی مشکل بات ہے. وہ سچ بولتے یا جھوٹ بولتے، وہ آ کے کہہ دیتے، نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے دعویٰ کر دیتے کہ ہم مرنے کی تمنا رکھتے ہیں. قرآن کو جھٹلانے کے لیے کہہ دیتے. کتنا آسان تھا ان کے لیے قرآن کو جھٹلانا. لیکن دیکھیں کہ اس کی صداقت میں زور کتنا ہے. اپنی صداقت کو، اپنی سچائی کے معیار کو بار بار دشمن کے ہاتھوں میں دے رہا ہے، اور اس کے باوجود دشمن کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور اسے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جھٹلانے کے لیے میدان میں آتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اگر اس وقت کوئی یہودی منہ رکھنے کے لیے اپنا دعویٰ جھوٹ موٹ کے طور پر اس زبان پر کہہ دیتا نا کہ میں موت کی تمنا رکھتا ہوں، تو موت اسے آ جانی تھی. کیونکہ قرآن نے اپنی صداقت کو کسی صورت بھی پامال ہونے نہیں دینا تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک اور صورت ہے، ایک جگہ جہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کافر سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال. اب اس کے لیے یہ جواب دینے کی گنجائش تھی نا کہ وہ کہتا کہ نہیں، مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تیرا رب اگر نکال سکتا ہے تو اسے کیا مغرب سے نکالے. یہ گنجائش تھی نا اس کے پاس. تو اس کا بھی منہ بند کرتے ہوئے روایات میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو ڈیوٹی لگا دی تھی کہ مغرب کی طرف سورج کو پکڑ کے کھڑا ہو جا. اگر اس نے یہ کہا نا کہ میں تو مشرق سے نکالتا ہوں، اپنے رب سے کہا کہ مغرب سے نکالے، تو مغرب سے نکال دینا. لیکن اس نے کہا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے نکالا بھی نہیں، کیونکہ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہوئی. اور مغرب کی طرف سے پھر سورج کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. اللہ کی وہ طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی. تو یہاں پر بھی ہدایت کی خبر ہے، قرآن دے رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر وہ نہیں لائے، مرتے دم تک نہیں لائے. اس جگہ پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ برابر سواؤن کہتے برابر، سواؤن سواؤن برابر برابر. ٹھیک ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے. اب توجہ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے برابر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں.
تو میں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ برابری آپ کے حق میں نہیں ہے، یہ ان کے حق میں ہے کہ انہوں نے تو مسلمان ہونا ہی نہیں، مومن ہونا ہی نہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے۔ آپ اگر ڈرائیں گے تو آپ کو ڈرانے کا اجر و ثواب ملے گا، نہیں ڈرائیں گے تو یہ اجر نہیں ملے گا۔ تو ڈرانا نہ ڈرانا یہ برابری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہے، بلکہ یہ برابری کفار اور ان مخصوص کافروں کے حق میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ اب مزے کی بات جو ہے نا، قابل تشویش بات یہ، ہم اس آیت کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی ہے، یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے، حالانکہ یہ آیت سارے کافروں پر بھی نہیں ہے، یہ مخصوص کافروں پر ہے۔ کافر بھی سارے ایسے نہیں ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، تو ہم مسلمانوں پر کہتے، جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ہم ان کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے؟ اس طرح کے جملے بولتے ہوئے احتیاط برتیں، اس کو ہم معنوی تحریف کہتے ہیں قرآن پاک، کہ قرآن پاک کا معنی بدل، لفظوں کو بدلنے کی کسی میں جرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، معنوں کو بدلنے کی ہمت جو ہے نا وہ آج کل بہت زیادہ ہوتی ہے، بالخصوص خطباء حضرات جو ہے نا وہ بے دھڑک یہ جرت کرتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے، قرآن میں تو کسی طرح کی زبر زیر پیش بدل نہیں سکتی، لیکن عوام کے جو ذہن ہیں ان کی ذمہ داری کس نے لی ہوئی ہے؟ جب خطیب لوگ یا عجیب لوگ اس طرح کی معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں تو لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد وہی مخصوص کافر ہیں، یہ ذہن میں رہے، سارے کافر مراد نہیں ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ غشاوۃ کا معنی پردہ، حجاب، یہ کسی بھی ڈھانپ لینے والی چیز کے لیے لفظ غشاوۃ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب بے ہوشی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کو غشی کہتے ہیں، یہ بھی غشاوت ان سے، کیونکہ اس وقت عقل کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، ایک بخارات کچھ اٹھتے ہیں معدے سے یا کہیں سے، تو وہ عقل کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو اس کیفیت کو غشی کہتے ہیں، ڈھانپ لینا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ تیسرے طبقے کا ذکر ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، پہلے پکے مومنوں کا ذکر ہوا، پھر پکے کافروں کا ذکر ہوا، اور اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جو زبان سے مومن ہیں دل سے کافر، منافقین کا طبقہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں نہیں، اس کا مطلب وہ دینے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے تھے نا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے نظریے میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم ان مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا زیادہ کوئی لوگ تھے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ان کے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتا تھا، سمجھا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات اپنی ذات سے شروع کی، یہ بتانے کے لیے کہ جو میرے بندوں سے اس طرح کے غلط رویے اختیار کرتا ہے نا، تو وہ میرے ساتھ ہی کرتا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وہ ایمان والوں کو نہیں دھوکہ دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ وما یشعرون،
انہیں پتہ نہیں. یہ منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین کے ذکر پر یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہم خاتم اللہ علی قلوبہم کے بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم منافق کا ٹائٹل دینے میں بھی بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بارے میں ہم یہ بے دھڑک فیصلے کرتے ہیں، فلاں بندہ بڑا منافق ہے، فلاں بندہ بڑا منافق ہے. حالانکہ منافقت کا جو ٹائٹل ہے نا، یہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کسی کو منافق، یا اللہ کا رسول کہہ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق وہ ہے جس کی زبان اور اس کے دل میں تضاد ہو. ہم کسی کی زبان سے تو واقف ہو سکتے ہیں، اس کے دل کی کیفیتوں سے واقف نہیں ہو سکتے. تو ہم کسی کے بارے میں منافق ہونے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں جب ہم ان کے دل کی کیفیت سے واقف ہی نہیں ہیں؟ ایک بات. دوسری بات، اگر کوئی میرے بارے میں واقعتاً ایسے ہے کہ منہ پہ اور ہے اور سامنے کچھ اور ہے، بعد میں جا کر کچھ اور ہے، میرے ساتھ کوئی بندہ ایسی دوگلی پلیسی اختیار کرتا ہے، تو پھر تو وہ منافق ہوا نا؟ نہیں ہوا. اس لیے کہ ایمان، کفر اور منافقت کا معیار میری ذات نہیں ہے، اسی طرح آپ کی بھی ذات نہیں ہے، اسی طرح کسی کی بھی ذات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ دوگلی پلیسی اختیار کرتا ہے، وہ دھوکے باز ہو سکتا ہے، فریبی ہو سکتا ہے، اسے کوئی اور نام اس طرح کا ملتا جلتا دیا جا سکتا ہے، لیکن منافق نہیں. کیونکہ منافق وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں زبان سے اور ہو، دل سے اور ہو. منافقت کا معیار صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے. جب ہم اپنے ساتھ دوگلی پلیسی کرنے والے کو منافقت کا ٹائٹل دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایمان اور کفر کا معیار ہوں. کتنی بڑی غلط بات ہے. وہ منافق ہے یا نہیں، لیکن آپ کہاں تک پہنچ گئے؟ ٹھیک ہے، میری ذات منافقت کا، ایمان کا، کفر کا معیار نہیں ہے. ایمان، کفر، منافقت کا معیار اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے. بس جو ان کے معاملہ میں دوگلی پلیسی اختیار کرے گا وہ منافق ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کون دوگلا ہے، کون دوگلا نہیں ہے، اس کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ اللہ کر سکتا ہے یا اللہ کا رسول؟ اگر کسی کے اندر منافقت کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہوئی ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کے اندر منافقت کی علامتیں پائی جا رہی ہیں. منافق ہونے کا ٹائٹل پھر نہیں دے. بات سمجھا رہی؟ لہذا اس بارے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. کسی کو منافق نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے بالکل. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، اور وہ شکوک و شبہات کے بیماریاں ہیں. اور یہ بیماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر یقین نہ ہونے کی بیماری ہے. دل کا تعلق رسول اللہ سے کٹ جائے تو بیماری ہوتا ہے. سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ دل کا تعلق رسول اللہ سے کٹ جائے، اور اس بیماری کے بعد پھر ساری بیماریاں اس دل میں آ جاتی ہیں. اور ان بیماریوں کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے بحال کیا جائے. جیسے جیسے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں، شفا یاب ہوتے جاتے ہیں. پر جیسے جیسے دل جو ہے رسول اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں، بیمار ہوتے جاتے ہیں، بیمار سے بیمار تر ہوتے جاتے ہیں. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری اور زیادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کی بیماری اور زیادہ کرتا ہے. یعنی جو دل رسول اللہ سے کٹے ہوئے ہوں ان دلوں کی پرواہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان دلوں کی پرواہ کرتا ہے جن دلوں میں رسول اللہ بستے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ کنسیپٹ کہ اگر درود و سلام پڑھنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ آہستہ پڑھ لیں، یہ مغربی اور یورپین کنسیپٹ تو ہو سکتا ہے، مکی، مدنی اور محمدی کنسیپٹ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے دل میں بیماری ہے میں اس کی بیماری گھٹاتا نہیں ہوں. اذا مرضت فہو یشفین، بیمار میں ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے.
اللہ فرماتا ہے جس کا دل بیمار ہے نا، جس کا دل رسول اللہ سے کٹا ہوا ہے نا، میں اسے شفائیں نہیں دیتا، میں اسے اور زیادہ بیمار کرتا ہوں۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، وہ لوگ لائق کے توجہ ہیں ہی نہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر چلیں، تکلیف محسوس کریں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کوفت ہو، تو پھر ان کے دلوں کے آرام کا خیال رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھاؤ۔ فزادہم اللہ مرضا، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دلی تکلیف اسے ہوتی ہے تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو اور تکلیف دو۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے بیماری کو اور بڑھاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ یہ جھوٹ کون سا ہے؟ کہ دل مومن نہیں ہے وہ کہتے ہیں مومن ہیں، ایمان لایا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ تو یہ وہ جھوٹ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے ساتھ جھوٹ بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ میں انہیں دردناک عذاب دوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے کہ نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں فساد کسے کہا گیا؟ سیاق و سباق کو دیکھیں، جو پیچھے مضمون چلا آ رہا ہے اسے دیکھیں، آگے جو مضمون آگے چلے گا اگلی آیات پہ بھی غور کیجیے گا، ان آیتوں کے شان نزول پر بھی غور کیجیے گا، تو اس کے بعد پھر تعین کیجیے گا کہ یہاں پر فساد کس بات کو کہا گیا۔ آگے چل کے اسی آیت یہ نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس سے اگلی آیت میں جا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، جب وہ اپنے کفر کے طاغوتوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ادھر کفر کو بھی خوش رکھتے ہیں، ادھر اس مسلمانوں کو بھی خوش رکھتے ہیں، دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، ابن الوقتی کا کردار ادا کرتے ہیں، صلح کل بنے پھرتے ہیں کہ اس سے بھی نہ بگاڑو اس سے بھی نہ بگاڑو، بس ہر ایک کے ساتھ ملنسار بن کے رہو۔ یہ عقل مندی اور دنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فساد ہے، یہ جو صلح کلی والا معاملہ ہے نا، یہی فساد ہے، یہ عقیدے بگاڑتا ہے، یہی تسلب کا معنی ہے کہ ثابت قدمی، اپنے ایمان اور عقیدے پر پختگی، اس پختگی کو توڑ دیتا ہے، پختگی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو صلح کلی والا کنسپٹ ہوتا ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ سب ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، سب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے بس اس لیے یہاں پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو یہاں فساد پھیلا جو ہے نا، یہ ان کے اس رویے کو کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کے ساتھ بھی کافروں کے ساتھ بھی دونوں طرف ہی ووٹ لینے کے لیے مسجد میں آ کے ٹوپی پہن لی، مندر میں جا کر ان کا پٹکا گلے میں ڈال لیا، ادھر جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، ادھر رام رام کر لیا، تو یہ زمین میں فساد ہے، یہ زمین میں فساد ہے۔ بندہ ہو قابل حجت بن چکا کسی بھی مسلک پر، پھر اپنے مسلک میں حجت بننے کے بعد وہ کسی بد مذہب کے ساتھ جا کر صلح کا ہاتھ بڑھائے تو یہ بھی فساد ہے۔ عام بندہ کوئی صلح کا، ہاں انہیں دعوت دیں صحت عقیدہ کی، یہ اور بات ہے، وہ اپنے عقیدے پر رہیں اور یہ جا کر صلح کا ہاتھ بڑھائے تو یہ بھی فساد ہے، کیونکہ اس کے ایک سلام دعا سے کتنے لوگوں کے عقیدے جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائیں گے۔ حجت بن چکا ہے نا، عام تو بندہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے
خیالوں کے مطابق اصلاح ہی کرنے والے تھے. ایک طرف یہودی ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، درمیان میں ایک کردار ہے منافقوں کا. یہ یہودیوں کو مسلمانوں کے قریب کرنے کی بجائے مسلمانوں کو یہودیوں کے قریب لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. امن رہے، علاقے میں امن رہے، اور اپنی اس سوچ کو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. لیکن ان کی یہ سوچ پیغمبر کی تعلیمات سے متصادم ہے. ان کی یہ سوچ پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو اصلاح کی کاوش پیغمبر کی تعلیمات سے ٹکرائے گی وہ اصلاح نہیں ہوگی، وہ فساد ہوگا. اس لیے اگر اصلاح کرنے کا شوق ہے تو پھر پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں اور ان تعلیمات کے مطابق حالات جو ہے نا ان کو ہینڈل کریں تو یہ اصلاح ہوگی. اور اگر ہم اپنی ڈیرے داری کو دیکھیں، ووٹنگ سسٹم کو دیکھیں، دونوں کو خوش کرنے کی سوچیں، حق اور سچ پر فیصلے کرنے کی بجائے دونوں کو خوش کر کے اپنے ڈیرے سے اٹھانے کا ارادہ کریں تو یہ معاملہ جو ہے نا اسے اصلاح نہیں کہا جا سکتا. اس کو قرآن فساد کہہ رہا ہے. جب انہیں کہا جائے فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون یہی فسادی ہیں. کتنی تاکیدیں؟ الا حرف تنبیہ، ان حرف تحقیق، ہم کا تکرار، انہم ہم المفسدون. ٹھیک ہے، تو ان سارے امور سے کلام کے اندر زور پیدا کرنا مقصود ہے. ہی لوگ فسادی ہیں، جیسے ہم بڑے زور سے کہتے ہیں. تو یہ معنی اس کا معنی الا انہم خبردار بے شک وہ یہی لوگ فسادی ہیں ولکن لا یشعرون لیکن انہیں شعور نہیں، انہیں پتہ نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی. یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام. تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا، اور اگر یہ معیار قائم نہ رہا تو پھر ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ جس کو معیار قرار دیا جاتا ہے پھر اس معیار کی حفاظت بھی وہ خود کرتا ہے جس نے وہ معیار بنایا ہوتا ہے. دودھ والا اپنے دودھ کا معیار بنا لے تے پھر اس معیار نو ٹھا دیندا کہ رکھدا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے اس معیار پر ہی تو میرا کاروبار کھڑا ہے. ٹھیک ہے، جس نے جس کو معیار بنایا ہو وہ کوئی اپنا معیار ختم کرتا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، کوشش کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک کے صحابہ کو جن کو خود اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ان کو اپنے بنائے ہوئے معیار کو سنبھال نہیں سکا. بس 2-3 صحابہ کرام رہ گئے، باقی سارے پھسل گئے، ہدایت پر قائم نہ رہ سکے. تو پھر یہ اعتراض صحابہ پر ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تو ازلی ہے، حادث تو نہیں نا، ازلی ہے. جب یہ زمین کائنات بنی بھی نہیں تھی اس سے پہلے بھی قرآن پاک موجود تھا. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلام الہی. اس وقت بھی تو اس میں یہی تھا نا کہ آمنوا کما آمن الناس، یعنی اللہ نے تو ازل میں ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ایمان کا معیار میں نے نبی کے صحابہ کو بنانا. تو جب یہ ازلی فیصلہ ہے کہ نبی ایمان کا معیار نبی کے صحابہ ہوں گے تو پھر ان لوگوں کے ایمان پر انگلی کون اٹھا سکتا ہے جن کو اللہ نے ازل میں ہی معیار بنا دیا. ٹھیک ہے، آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے یہ لوگ یعنی صحابہ کرام. قالوا تو وہ جواباً کیا کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں، نہ ان کو گھر کا، نہ ان کو باہر کا، نہ ان کو اپنے بیوی بچوں کا، صرف ایک نبی کو لیے پھرتے ہیں، یہ تو بے وقوف ہے. ایمان کی حلاوت نہیں چکھی تھی نا، انہیں یہ کام بے وقوفی لگ رہے تھے. لیکن یہ کام، ان کاموں کی لذتیں کوئی ابو بکر صدیق سے پوچھے نا، سارے گھر کا سامان لٹا کر مزہ کیا آتا ہے.
کوئی عمر فاروق سے پوچھے، عثمان غنی سے پوچھے، مولا علی سے پوچھے، تو ایسے زید بن حارثہ سے پوچھے جن کے چچا آپ لینے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہے تو میں نے اس کی قیمت کوئی نہیں لینی۔ ان کا واقعہ تو ہے نا ذہن میں، حضرت زید بن حارثہ کا، اکلوتے بیٹے اپنے ماں باپ کے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے، غلامی کے دن گزار رہے ہیں اور یہاں پر غلامی میں ہیں، پہچان بھی لیا کہ یہ میرا چچا ہے، یاد بھی ہے کہ ماں کی گود میں پیار کتنا تھا، باپ کی آغوش میں محبت کتنی تھی، میں کن نازوں میں رہتا تھا اور اپنے علاقے اپنے قبیلے کا سردار بن کر میں زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جب پوچھا گیا کہ یہاں رہنا ہے غلامی میں، وہ ادھر جانا ہے افسری میں، سرداری میں، تو انہوں نے جواباً کیا کہا تھا کہ ماں کا پیار بھولا نہیں ہوں، باپ کی آغوش شفقت مجھے پوری طرح یاد ہے، پر جو مزہ رسول اللہ کی غلامی میں ہے نا وہ ماں کی گود میں بھی نہیں، میں نے نہیں جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا اچھا اشارہ دیا تھا کہ اگر جانے پر آمادہ ہے تو لے جاؤ اسے، میں نے اس کی قیمت کوئی نہیں لینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جوادی کا اظہار ہوتا ہے، سخاوت کا اظہار ہوتا ہے، اخلاق کریمانہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے پھر اس کی قیمت رہتی کیا ہے، اور میں نے اس کی قیمت نہیں لینی کیونکہ یہ قیمت اس کی رہنی کوئی نہیں، اس نے ہو ہی بے قیمت جانا ہے جب مجھے چھوڑ دیا، تو پھر اس کی قیمت کیا لینی ہے؟ قیمت تو اس کی پڑنی ہے جس نے رسول اللہ کی غلامی کرنی ہے، اور دنیا نے دیکھنا ہے کہ بلال جیسا بندہ اور خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذانیں دے رہا ہے، تو قیمت تو اس دربار میں لگتی ہے، اس دربار سے جا کر کہیں بھی قیمت نہیں لگتی۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائے۔ اب بات یہاں پر سوچنے والی یہ ہے جی، صفحاء فعلا کے وزن پر جمع کا صیغہ ہے، فعیل کی جمع فعلا کے وزن پر آتی ہے، سفیہ کی جمع صفحاء، سفیہ کا معنی بیوقوف۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی ہوگی تو کیا خیال ہے صحابہ کرام کے سامنے کی ہوگی؟ کیونکہ یہ تو پیچھے قرآن کہہ چکا ہے نا، یہ آگے جا کے آگے کہہ رہا ہے، جب وہ ملاقات کرتے ہیں نا ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان کے سامنے تو نہیں کہتے کہ تم بیوقوف ہو، یہ تو اپنی نجی محفلوں میں چھپ کر کہتے ہیں بیوقوف، اور جو باتیں وہ چھپ کر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں، اسے غیب نہیں کہیں گے تو کیا کہیں؟ قرآن نبی کے علم غیب کو ثابت کر رہا ہے، قرآن خود نبی کو غیب کی خبریں بتا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خبریں عام لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یعنی یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو اتنا غیب کا علم دیا ہے کہ اچھل اچھل کر غلاموں تک پہنچ رہا ہے، اور ابھی تک ان کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں نبی کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا ہے سمجھا نہیں، قرآن پاک کو پڑھا ہے سمجھا نہیں۔ اور میں کہ کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے یہ بیوقوف نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ ایمان لائے؟ الا انہم هم الصفا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار بے شک وہ وہی بیوقوف جو انہوں نے نبی پاک کے صحابہ کو کہا، اللہ تعالیٰ نے وہ بات انہیں کہی۔ اچھا ایک بات یہ بھی قابل توجہ، میں کسی کو کہوں روشن دین تو میں 1000 مرتبہ بھی کسی کو روشن کا لفظ بولوں اس نے تو ویسے ہی رہنا نا جیسا وہ ہے، نام ہی لینا نا۔ یا آپ کسی کے لیے کوئی لفظ بول دیں، کالے رنگ والے کو کہہ دیں چراغ دین، تو اس نے گورا تو نہیں ہوئے نا، چمکنے نہیں لگنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی لفظ بولے نا تو حقیقت ہی ویسے بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول کسی کے لیے کوئی لفظ بولے نا، جیسے طلحہ کا گھوڑا تھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، بڑا کمزور تھا، فرمایا میں نے تو اس کو سمندر کی طرح تیز رفتار پایا ہے، تو بعد میں باقی ساری زندگی وہ گھوڑا تیز رفتار ہی رہا۔ اسی طرح ایک کڑوے اور زہریلے پانی والے کنویں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابل ماء، اس کا پانی تو بڑا عمدہ ہے، اور اس کو کنویں کا پانی آج تک لوگ تبرک کے طور پر لاتے ہیں، واقعتاً نہیں عمدہ ہے۔ یعنی کڑوے کو میٹھا کہیں تو میٹھا ہو جائے، سست رفتار کو تیز رفتار کہیں تو تیز رفتار ہو جائے،
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے کسی کو کوئی لفظ دیتے ہیں، ٹائٹل اور نام دیتے ہیں، تو وہ اس کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے اور لفظوں کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ میرا نبی کسی کو کہے نور دین تو پھر وہ نور نہ بنے، جس کو جو نام دے دیا وہ اس کی حقیقت وہی بن گئی۔ یہ بندے کو اللہ نے شان دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام جو ہے وہ کتنا زوردار ہوگا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے صحابہ کرام کو صفحاء کہا، صحابہ کرام پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیوقوف کہا تو پھر وہ ایسے بیوقوف بنے کہ عبداللہ بن ابی وغیرہ کی باتیں ہیں نا، یہاں بھی منافقوں سے مراد سارے منافق نہیں ہیں، جو جن کو توبہ کی توفیق ہو گئی وہ مستثنیٰ ہیں، جن کو نہیں ہوئی وہ سارے یہاں مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر صفحاء کا ٹائٹل دیا پھر وہ ایسے بیوقوف ہوئے کہ سارا کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اپنے نفاق پر ہی جمے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک لفظ بول دیا تو ان کی حقیقت اس کے مطابق ہی ہوگی۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، یہاں اِلیٰ بمعنی مع ہے، جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے ساتھ، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان سے استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، انہیں بیوقوف بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ یہاں جزائے فعل کو فعل کا عنوان دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ استہزاء سے پاک ہے، اللہ ان کے استہزاء کا بدلہ انہیں دیتا ہے۔ وہ بدلہ استہزاء نہیں ہے، وہ بدلہ ہے، وہ جزا ہے۔ لیکن جزائے فعل کو فعل کا نام دے دیا جاتا ہے، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا ہے نا قرآن پاک میں۔ تو ایک بندے نے قتل کیا ہے وہ تو جرم ہے، اس کے بدلے میں جب اس کو قصاص کے طور پر قتل کیا جاتا ہے تو یہ تو جرم نہیں ہے نا۔ ایک بندے نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو یہ جرم ہے، جب اس کو تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مارا جا رہا ہے تو یہ تو قصاص ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ تو برا نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے برائی کے بدلے کو بھی برائی کا ٹائٹل دیا، حالانکہ بدلہ برا نہیں ہوتا۔ جزاء سیئۃ، سیئہ کا بدلہ سیئہ ہے، حالانکہ سیئہ کا جو بدلہ ہے وہ سیئہ نہیں ہے، لیکن اس کو ٹائٹل وہی دیا ہے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے، فصاحت بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے استہزاء کی جزا کو استہزاء کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ استہزاء نہیں فرماتا، استہزاء کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، ان کا بدلہ دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ مد کا معنی تک کھینچنا، جب کھینچا جاتا ہے تو وہ چیز لمبی ہو جاتی ہے، جب لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں آسانی اور کشادگی آ جاتی ہے، ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ان کو۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب اس جگہ پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خرید و فروخت ہوتی ہے نا تو وہاں پر ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اور ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی، دوسرے کے پاس ہوتی ہے، ہم اپنی چیز دے کر اس کی چیز لے لیتے ہیں، اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، تو ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو لینے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہدایت ان کے پاس تھی وہ انہوں نے دے دی اور گمراہی جو تھی وہ لے لی، یہی بنا۔ ہدایت کے بدلے میں گمراہی لینے کا مطلب پھر یہی بنا۔ تو اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ گمراہی کیوں لیتے، اور اگر ان کے پاس ہدایت نہیں تھی تو پھر یہ خرید و فروخت کیسے ہوگی؟ ہدایت کے بدلے گمراہی لینے کا پھر کیا مطلب رہا؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جس کو اللہ نے انسان کی فطرت بنایا، اور یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے
جس ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے ذرات کی شکل میں تمام انسانوں کے جواہر اصلیہ کو برآمد کیا، پھر ان کی روحوں کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور ان کو باہوش و حواس کر کے پھر پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ جب انہوں نے اقرار کیا تو یہ اقرار ان کا ایمان ہے، اور یہی ایمان ان کی فطرت بنا دی گئی، اور اسی فطرت پر ان انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور اسی فطرت کے بارے میں کہا گیا کہ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اگر تو وہ مومن رہا تو اس نے اپنی اس فطرت اصلیہ کو باقی رکھا، اور اگر اس سے وہ آ کر یہاں کافر ہو گیا تو اس نے کافر ہو کر اپنی فطرت کو بدل دیا۔ اور اس کی ایک عقلی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ کفر ہو سینے میں تو بندہ بے سکون رہتا ہے۔ یہ کافروں کی زندگی دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ کافر جو ہے وہ بے چین رہتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی دولت جو اسے ملتی ہے اسے دل کا سکون ملتا ہے۔ بے چینی کس بات کی ہوتی ہے؟ بے چینی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو میرا دل نہ چاہ رہا ہو وہ میں کروں تو ایسا کام کر کے میں خوش رہوں گا، مجھے اندر ہی اندر سے ایک چیز جو ہے نا وہ بے چین رکھے گی، میرا دل نہیں کرتا تھا پھر میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اندر کے جو معاملات ہیں، دل کی دنیا جو ہے وہ تو اس ہدایت پر ہے جو وہ وعدہ کر کے آیا، اور یہ اس فطرت کو بدل رہا ہے اور اس کے اپنی روحانی روح کی آواز کو مسلسل دبا رہا ہے، تو ایک غیر معلوم بے چینی اور بے سکونی ہے جو اس کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ بے چینی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فطرت سے ہٹا ہوا ہے، یہ فطرت سے ہٹا ہوا۔ فبدل الذین کافروا، کافروں نے بدل دیا اس فطرت کو جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ آئیے بات سمجھ میں، تو جس فطرت پر اللہ نے، وہ فطرت جو ہے نا وہ ہدایت ہے، تو یہاں پر جس ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو لیا ہے نا وہ اپنی فطرتی ہدایت ہے۔ جب انہوں نے مسلسل نبی پاک کے معجزات کو دیکھا، دیکھنے کے باوجود بالتقریر ان کے دل نے کہا یہ سچا ہے، انہوں نے پھر بھی جھٹلایا کہ ہم نے ماں باپ کا، اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا۔ بار بار جھٹلانے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے ان کی فطرت کو سلب کر دیا، مسخ کر دیا، وہ جو ایک ضمیر کی آواز تھی نا اس آواز کو ختم کر دیا، ضمیر ہی مار دیا، اور یہ ہے مطلب کہ انہوں نے اپنی فطرتی ہدایت کو دے دیا، گمراہی کو لے لیا۔ ٹھیک، دوسرا اس کا جواب انہوں نے علماء کرام نے یہ بھی دیا ہے کہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہوں اور ان میں سے ایک کو بندہ منتخب کر لے تو کبھی کبھی اس کو بھی کہتے ہیں کہ یار تو نے اس کے بدلے میں یہ لے لیا، یہ نہیں خریدنا تھا، یہ خرید لینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے اس کو دکھا دیے ہیں، پھر اس کا انہوں نے ایک کا انتخاب کیا، دوسرے کو چھوڑا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہدایت کا انتخاب کرنے کی بجائے گمراہی کا انتخاب کر دیا۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، تو ان کی تجارت نے انہیں نفع نہیں دیا، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے تھے، یعنی نہ ہی یہ تجارت کا طریقہ جانتے تھے، انہیں تجارت کرنی ہی نہیں ہے۔ آگے کچھ مثالوں کے ساتھ منافقوں کے حالات واضح کیے ہیں، دو مثالیں ہیں اور دو ہی ان کے طبقے ہیں، اس کی بات انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ جی یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، تو نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ تجارت کرنا جانتے تھے۔ یہاں ہدایت سے مراد ہے تجارت کا طریقہ، وما كانوا مهتدين، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، مطلب یہ ہے کہ نہ ہی وہ تجارت کرنا جانتے تھے۔ اگر اس تجارت کا کچھ بھی سلیقہ انہیں ہوتا تو اتنا تو پتہ ہوتا نا کہ کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا۔ رابحت، ربحن کہتے ہیں نفع کو،
تو نہیں فائدہ مند ہوئی ان کی تجارت، نہیں نفع بخش ہوئی ان کی تجارت۔ وما علینا الا البلاغ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله